کہ ایک مرتبہ خانقاہ تھانہ بھون میں حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء اور بڑے بڑے علماء کے خطوط پڑھ کر سنا رہے تھے. اتنے میں ایک خط سنایا کہ اعظم گڑھ سے قصبہ پھول پور سے ایک خط آیا ہے جس میں لکھا ہے میرے خلیفہ عالم نے کہ میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں. جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. یعنی میرا ایمان آپ کے فیض و برکت سے اس درجے پہنچ چکا ہے کہ دنیا کی زمین مجھے آخرت کی زمین معلوم ہو رہی. اور میں نے ان بزرگ کو 10 سال دیکھا ہے خاص پھول پور میں، 3 سال یہاں، 4 سال مدرسے میں، تو کتنا ہو گیا 17 سال. لیکن 10 سال رات و دن ساتھ رہا تو میں نے حضرت کو 10 سال بازار سے روزانہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے 5 کلومیٹر گزرنا کبھی نہیں دیکھا کہ شیخ نے کسی دکان کی طرف داہنے اور بائیں دیکھا ہو. حضرت کو کچھ پتا نہیں کس طرف کیا ہے کہ دکان ہے. کیا اس مصرے کے مصداق تھے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پڑھا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اعظم گڑھ سے پھول پور سے، اس میں لکھا ہے کہ میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ایمان کہ جس کے لیے دنیا کی زمین آخرت کی زمین بن جائے، ایسا ایمان صدیقین کا ہوتا ہے. یہ شخص جس کا خط ہے اس زمانے کا صدیق ہے. اس کے بعد جب حضرت کو اچانک جانا ہوا خانقاہ شریف سے اپنے گھر، اچانک اٹھ کے جانا ہوا کسی کام سے، تو خطوط کو سمیٹ نہیں سکے، اچانک جلدی سے اٹھ گئے. تو سلطان پور ضلع کے ایک صاحب جن کا نام حاجی عبد الواحد مرحوم ہے، انتقال ہو چکا، انہوں نے اس خط کو دیکھ لیا کہ ذرا میں کم سے کم صدیق کا خط تو دیکھ لوں جو اس زمانے کا صدیق ہے، جس کی ولایت اور اللہ کی دوستی اتنی قوی ہے کہ صدیقین کے درجے میں ہے، نبیین کے بعد صدیقین کا درجہ ہے. تو اس میں لکھا تھا عبد الغنی پھول پوری، یعنی میرے شیخ اور مرشد کا نام. تو اختر کو اپنی ایک نعمت کا اظہار کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اور نعمت کی ناقدری کی معافی بھی مانگتا ہے. وہ کیا نعمت ہے کہ مجدد زمانہ نے جس کو صدیق زمانہ قرار دیا، مجدد زمانہ حکیم الامت نے جس کو صدیق زمانہ قرار دیا، اس کے ساتھ اختر کو 10 سال کی اس حضرت کی خانقاہ میں مسلسل رکھا. اور وہ زمانہ صحت کا تھا. کراچی والوں کو، پاکستان والوں کو مزہ کہاں آیا، دیکھا ہی نہیں انہوں. وہ جو صحت کے زمانے میں حضرت 10 پارے پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور 7 منزل مناجات کی روزانہ پڑھتے میں نے سنا ہے. اور تہجد کے وقت 2 رکعت جگہ چھوڑ چھوڑ کر پڑھنا اور جگہ چھوڑ چھوڑ کر آنسو گرانا. آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے. لتعدد الشواہد الخیر، لتعدد الشواہد الخیر، تاکہ نیکیوں کے گواہوں کی تعداد بڑھ جائے. اس لیے شیخ 2 رکعت پڑھتے تھے جگہ چھوڑ چھوڑ کر، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد بہت روتے تھے اللہ سے. اس رونے کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں موجود ہے. حضرت کی تقریر کے وقت میں جیسے ہی فرمایا اللہ، آنسو نکل کر یہاں ٹھہرا رہتا تھا. وہ گال پر آنسو نے اپنی سیٹ بنا لی تھی، کبھی گرتا بھی نہیں تھا. 1 گھنٹے تک تقریر ہو مگر وہ آنسو چمکتا رہتا ہے. حضرت کی زبان الگ تفسیر کرتی تھی اللہ کی محبت کی، اور وہ آنسو الگ شرح محبت کرتا تھا. تو میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ 10 برس تک مجھے خاص پھول پور میں اور 4 سال بیت العلوم مدرسے میں اور 3 سال یہاں کراچی میں. لیکن یہ زمانہ وہ لطف کا ایسا نہیں تھا جو زمانہ میں نے 10 سال پایا صحت کے ساتھ. حضرت کے ایک دن حضرت نے 3 بجے رات سے شروع کیا تہجد، پھر 12 تسبیح پڑھی، پھر 7 منزل مناجات مقبول پڑھی روزانہ. یہ نہیں ایک دن، ایک منزل ایک دن کی نہیں پڑھتے تھے حضرت، 7 منزل روزانہ زبانی پڑھتے تھے. اور پورا قصیدہ بردہ پڑھا، پھر اشراق پڑھی، پھر 10 پارے تلاوت کیے، یہاں تک کہ 11 بج گئے. اور فرمایا حکیم اختر 3 بجے اٹھا ہوں، 8 گھنٹے ہو گئے اور 70 سال کا ہوں، کمر بھی سیدھی نہیں کی، ٹیک بھی نہیں لگایا.
اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس کو مجدد زمانہ نے صدیق کہا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اختر کو 10 سال کی صحبت مسلسل نصیب فرمائی، حالت صحت، حالت عبادت اور زبردست آہ و فغاں کے ساتھ. اور حضرت 3 مضمون پڑھاتے تھے مجھ کو، اور جو لوگ خانقاہ میں قرآن شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف. اور پھر فرماتے تھے مولانا قاسم نانوتوی بانی دیوبند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 3 کتاب البیلی، قرآن شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف.